20 ہزار روپے ماہانہ ہے تو اس کے لیے 10-20 ہزار روپے شرعی حق مہر ہوگا. کسی کی آمدنی وہ 50 ہزار روپے ماہانہ ہے، یہ 50 ہزار روپے اس کے لیے شرعی حق مہر ہوگا. کسی کو اللہ نے زیادہ کشائش دی ہے، وسعت دی ہے، اس کی آمدنی لاکھوں میں ہے تو لاکھوں روپے کا حق مہر اس کے لیے اس کی سطح کے مطابق شرعی حق مہر ہوگا. اور اس کی ادائیگی میں کوشش کی جانی چاہیے کہ جلدی کیا جائے، نکاح کے وقت دے دیا جائے، یا جب وہ ملاقات کے لیے جائے تو اس وقت دے دیا جائے کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے دلجوئی ہوتی ہے، خاوند اور شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے اظہار محبت ہوتا ہے، اس وقت پے کر دیا جائے. اور جو بعض جگہوں پر یہ بھی متداول ہے ہمارے ہاں کہ بیوی سے اللہ کے نام پر معاف کروا لیا جاتا ہے کہ جی اس نے چھوڑ دیا، ہم نے اس سے معاف کروا لیا تھا. یہ بھی ظلم ہے. زندگی میں اور کوئی شے آپ معاف نہیں کرواتے، صرف اپنی بیویوں کے حق میں رہ گئے ہیں کہ جو آپ خدا کے نام پر معاف کروا لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو حق اس کو دیا ہے وہ معاف کرے، اس کا حق ہے. مگر جب آپ مطالبہ کرتے ہیں، اس بیچاری نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو آگے چلانا ہوتا ہے، گھر آباد رکھنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے مطالبے پر معاف کر دیتی ہے مگر اس کا دل نہیں ہوتا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا حق اسے دیں، پھر وہ اپنی مرضی سے چاہے آپ کو لوٹا دے، چاہے آپ کے گھر پر خرچ کر دے، چاہے آپ کے بچوں پر خرچ کر دے، یہ اس کے ثواب دیدی معاملہ ہے. آپ کو اللہ رسول نے حق نہیں دیا کہ آپ اس سے معاف کرواتے پھریں. آپ متعین کرتے وقت، مقرر کرتے وقت ہوش سے کام لیں اور ایسا حق مہر مقرر کریں جو آپ کے لیے دینا آسان ہو. اور اس میں یہ بات پھر دہرا رہا ہوں کہ اس میں اتنی مقدار ضرور ہو کہ جس سے آپ کی طرف سے خاتون خانہ کے لیے دلجوئی کا سامان ہو. کنجوسی اور بخل سے کام نہ لیں، تھوڑ دلی سے کام نہ لیں، بلکہ بہتر سے بہتر اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق پے کریں تاکہ نئی زندگی کا آغاز ایک دوسرے کے ساتھ عمدگی کے ذریعے ہو اور آپ پر اعتماد زیادہ بہتر قائم ہو. اس لیے حق مہر کی ادائیگی میں پوری شعوری کوشش اور کاوش ہونی چاہیے کہ فوری طور پر ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بسا اوقات حق مہر مقرر کرتے وقت ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کون سا کوئی طلاق دینی ہے، علیحدگی دینی ہے، گھر بسانا ہے، جتنا مرضی لکھ دیا جائے. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ادا تھوڑی کرنا ہے، ادائیگی تو تب ہوگی جب کبھی علیحدگی کی نوبت آئے گی. اس مس کنسپشن کو بھی اپنے ذہنوں سے نکال دیں. حق مہر کا تعلق وہ طلاق، جدائی اور علیحدگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق نکاح اور ملاپ سے ہے. یہ حق ہی بنیادی طور پر نکاح سے ڈیولپ ہوتا ہے، علیحدگی سے ڈیولپ نہیں ہوتا. سو اس لیے جو ہی نکاح ہو اسی وقت حق مہر کی ادائیگی کو اختیار کیا جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حق مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے، یہ مرد حضرات توجہ سے سنیں، اگر کوئی شخص حق مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے مقرر کرے اور نکاح کرے، نیت یہ ہو کہ میں نے کون سا ادا کرنا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو فَهُوَ زَانٍ فَهُوَ زَانٍ فَهُوَ زَانٍ، وہ نکاحہ باطل، وہ بدکار ہے اور اس کا نکاح باطل ہے. اس لیے کہ اس نے نئی زندگی کے اس سفر کا آغاز ہی بدنیتی سے کیا ہے، حق تلفی سے کیا ہے، دوسرے کو محروم کر دینے سے کیا ہے. اور اسلام وہ تو حقوق بغیر مطالبے کے دہلیز پر ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے. یہ بھی ہمارے ہاں ایک معاشرتی سطح پر ناسمجھی ہے. اسلام جس سوسائٹی کی نشو و نما کرتا ہے اس میں اور دوسرے نظام ہائے حیات کی پرورش کردہ معاشروں اور سوسائٹیز میں ایک بنیادی فرق ہے، مزاج کا فرق ہے، اساسی اور اصولی نوعیت کا فرق ہے. کیا کہ باقی
جتنی غیر اسلامی معاشرے اور سوسائٹیز ہیں وہاں معاشرتی جد و جہد کی بنیاد مطالبہ حقوق پر ہے. تمام تر مغربی ویسٹرن نان اسلامک سوسائٹیز، ان کے آپ خد و خال دیکھیں، ان کی معاشرتی جد و جہد کے رخ دیکھیں تو وہاں پر معاشرتی جد و جہد کی بنیاد مطالبہ حقوق پر ہے. ہر کوئی اپنا حق لینا اور چھیننا چاہتا ہے. اسلام جس سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے اس میں معاشرتی جد و جہد کی بنیاد مطالبہ حقوق پر نہیں ہے، ادائے فرض پر ہے. ادائے فرض پر ہے. اگر ہر شخص از خود دوسرے کا حق ادا کرنے والا بن جائے تو معاشرے میں کسی کا حق ادا ہونے سے باقی نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے جب اس خانگی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا بھی ادائے فرض سے ہونی چاہیے. حق مہر مردوں پر لازم ہے بطور فریضہ، عورتوں کا